میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے مسلمانوں، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت ہی جلیل القدر رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اپنے ساتھ کلام کرنے کا یعنی بات کرنے کا شرف عطا فرمایا، آپ کو کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میری امت کا سب سے گناہ گار بندہ کون ہے، کہ میری امت کا سب سے گناہ گار بندہ کون ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کل صبح جب سورج نکل آئے گا اس کے بعد تم فلاں جگہ پر جا کر بیٹھ جانا، وہاں پر ایک آدمی آئے گا، وہاں پر ایک آدمی آئے گا، اس آدمی کے ایک ہاتھ میں کلہاڑی ہوگی۔ کیا ہوگی؟ ایک ہاتھ میں کلہاڑی ہوگی اور ایک ہاتھ میں اس کے بچہ ہوگا۔ وہ اس ہاتھ سے بچے کو پکڑ کر چل رہا ہوگا اور اس ہاتھ میں اس کے کلہاڑی ہوگی۔ تو وہ بندہ جو ہے وہ تمہاری امت کا، وہ بندہ جو ہے وہ تمہاری امت کا سب سے بڑا گناہ گار ہے، وہ بندہ تمہاری امت کا سب سے گناہ گار بندہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت پر جا کر اسی جگہ پر بیٹھ گئے، دیکھا کہ اسی شکل کا ایک آدمی آیا، اس کے ایک ہاتھ میں بچہ ہے، دوسرے ہاتھ میں کلہاڑی ہے، بچہ پکڑا ہوا ہے، لے کر چل رہا ہے، کلہاڑی ہاتھ میں ہے، وہ جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا، ہاں اللہ تعالیٰ نے جو مجھے فرمایا تھا یہ وہی بندہ ہے، یہ تو میری امت کا سب سے گناہ گار بندہ ہے، یہ تو میری امت کا سب سے گناہ گار بندہ ہے۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا، وہ بچے کو لے کر جنگل کی طرف چلا گیا، جنگل کی طرف چلا گیا تو رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ تیری عطا ہے، تو مجھ سے بہت پیار کرتا ہے، تو مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، تو نے مجھے بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، تو نے مجھے اپنے ساتھ کلام کرنے کا شرف عطا فرمایا ہے۔ اے اللہ میں نے تجھ سے عرض کیا کہ مجھے میری امت کا سب سے گناہ گار بندہ دکھا، تو نے مجھے میری امت کا سب سے گناہ گار بندہ دکھا دیا۔ اے اللہ میں اب عرض کرتا ہوں، مجھے میری امت کا سب سے نیکوکار، سب سے پرہیزگار بندہ بھی دکھلا دے، نیکوکار پرہیزگار بندہ بھی دکھلا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ تم فلاں جگہ پر جا کر بیٹھ جانا، شام کے ٹائم پر ایک آدمی آئے گا، اس کے ایک ہاتھ میں بچہ ہوگا، ایک ہاتھ میں کلہاڑی ہوگی اور اس کے کندھے پر کچھ لکڑیاں ہوگی۔ کیا ہوگا؟ ایک ہاتھ میں بچہ ہوگا، ایک ہاتھ میں کلہاڑی ہوگی اور اس کے کندھے پر کچھ لکڑیاں ہوگی، اور وہ تیری امت کا سب سے افضل، سب سے نیکوکار بندہ ہے، وہ تیری امت کا سب سے افضل، سب سے نیکوکار بندہ ہے۔ آپ علیہ السلام جا کر بیٹھ گئے، شام کا ٹائم ہوا، جب شام کا ٹائم ہوا تو ایک بندہ ویسا ہی چل کر آ رہا ہے جنگل سے۔ آپ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں، ایک ہاتھ میں اس نے بچہ پکڑا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں اس کے کلہاڑی ہے اور اس کے کندھے پر کچھ لکڑیاں ہیں۔ جب قریب آیا تو دیکھا یہ تو وہی بندہ ہے جو صبح کو میں نے دیکھا تھا۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبح کو فرمایا کہ یہ بندہ تو سب سے گناہ گار ہے، سب سے بڑا گناہ گار ہے میری امت کا۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ یہ تیری امت کا سب سے نیکوکار، سب سے پرہیزگار بندہ ہے، یہ کیسے؟ رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ مجھے بتلا کہ تو نے صبح مجھے یہ بندہ دکھلایا اور کہا کہ یہ تیری امت کا سب سے بڑا گناہ گار ہے۔ اے اللہ اب تو ہی یہ بندہ مجھے دکھلا رہا ہے اور فرما رہا ہے کہ یہ بندہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، وہ کیسے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ کل رات کو یہ میری رحمت سے نا امید ہو چکا تھا، یہ میری رحمت سے نا امید ہو چکا تھا، اس لیے یہ تیری امت کا سب سے گناہ گار بندہ تھا۔ اور جب صبح کے ٹائم پر تم نے اس کو دیکھا کہ یہ جنگل میں گیا،
جنگل میں جا کر اس نے لکڑیاں کاٹنی شروع کی۔ جب لکڑیاں کاٹنی شروع کی تو اس کے بچے نے، اس کے ننھے سے بچے نے اس سے سوال کیا، ابا جی آپ مجھے بتائیں کہ اس جنگل سے بڑا کیا ہے، کہ اس جنگل سے بڑا کیا ہے؟ تو اس بندے نے کہا، اے میرے بیٹے، اس جنگل سے بڑا ہے پہاڑ ہیں، اس جنگل سے بڑے پہاڑ ہیں۔ ابا جی اس جنگل سے بڑے پہاڑ ہیں، اور ان پہاڑوں سے بڑا کیا ہے؟ اور ان پہاڑوں سے بڑا کیا ہے؟ جب بچے نے یہ پوچھا تو والد صاحب نے کہا، اس آدمی نے کہا کہ بیٹا اس سے بڑے میرے گناہ ہیں، اس پہاڑ سے بڑے میرے گناہ ہیں۔ اور آنکھوں سے چھم چھم پانی برسنا شروع ہو گیا، آنسو برسنے شروع ہو گئے، اور عرض کہا کہ اس پہاڑ سے بھی بڑے میرے گناہ ہیں، یہ جنگل سے بڑا پہاڑ سے بڑے میرے گناہ۔ اور پھر اس نے کہا، یہ ابا جی دسو تواڈے گناہاں تو وڈی کیڑی چیز ہے، تواڈے گناہاں تو وڈی کیڑی چیز ہے؟ اس بندے نے آکھیا، جنگل تو وڈے پہاڑاں تو وڈے میرے گناہ، تے میرے گناہاں تو وڈی اللہ دی رحمت، میرے گناہاں تو وڈی اللہ دی رحمت۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ جب اس نے یہ کہا کہ میرے گناہوں سے بڑی اللہ کی رحمت ہے، وہ جو کل رات کو میری رحمت سے نا امید ہو چکا تھا، اس کی وجہ سے وہ تیری امت کا سب سے بڑا گناہ گار ہو چکا تھا، لیکن جب اس نے یہ کہا کہ میرے گناہوں سے بھی بڑی اللہ کی رحمت ہے، تو میں نے اس کو معاف کر دیا، اب وہ میرا ولی ہے، اب وہ تمہاری امت کا سب سے نیکوکار، سب سے پرہیزگار بندہ ہے۔ میرے بھائیوں، کبھی بھی ہمیں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے گناہ جتنے بھی ہوں، چاہے سمندر میں جتنا پانی ہے اس پانی کے قطروں سے زیادہ ہو، زمین مٹی کے جتنے ذرات ہیں ان ذرات سے زیادہ ہو، آسمان پر جتنے تارے ہیں ان تاروں سے زیادہ ہو، سمندر کی جتنی جاگ ہے ان جاگ سے بھی زیادہ ہو، لیکن رب کی رحمت سے زیادہ نہیں، رب کی رحمت سے زیادہ نہیں۔ رب کی رحمت سب پر غالب ہے، رب کی رحمت ان ہمارے گناہوں سے بہت بڑی ہے، ہمارے گناہ رب کی رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے، اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم گناہ گاروں پر اپنا خاص رحم فرما، ہم گناہ گاروں پر اپنا خاص رحم فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما۔